نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 7 ڈے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس 7 ڈے پر اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے جو آیت قرآن حکیم کی میرے سامنے موجود ہے وہ آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اللہ تعالیٰ کا پھر وہی مخاطب کرنے کا انداز کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں۔ ڈائریکٹ خطاب مجھ سے، آپ سے اور تمام ایمان والے لوگوں سے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جب یہ کہہ دیا جائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ہر اس شخص کو کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے وہ تیار ہو جائے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اب کوئی آرڈر آنے والا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تاکیدی حکم دینے والے ہیں ڈائریکٹ مخاطب کر کے۔ اب چاہے وہ حکم ایسا ہو کہ جس میں مجھے کسی کام کے کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے یا ہدایت دی جا رہی ہے، یا وہ حکم ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے کسی کام کو کرنے سے منع فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اب تمہارے ایمان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اب تم اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اور کس حکم کو پورا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوفو، وفا کرو، پورا کرو۔ کس چیز کو؟ بالعقود، اپنے عہدوں کو، عقد کو، ان تمام کانٹریکٹس کو جو آپ نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب کو پورا کرو۔ ناظرین کرام، اب یہ عہد کیا ہے؟ اس عہد کی علماء کرام نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، کہ جس میں سب سے پہلا عہد تو وہ ہے جو انسان نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو عہد ہے، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو جب وہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو اور یہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو پھر وہ اس پر یہ تمام ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو اب اس مذہب میں مجھ پر جتنی بھی پابندیاں لگائی جائیں گی، جو بھی ریسٹرکشنز ہوں گی، یا جس چیز کا کرنے کا مجھے حکم دیا جائے گا یا جس چیز سے مجھے روکا جائے گا، اب میں اس کی پابندی کروں گی، اب میں وہ تمام احکامات مانوں گی، اور اب میں اس پر عمل کروں گی، کیونکہ میں نے عہد کیا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین کرام، یہ کلمہ پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ انسان جب یہ کلمہ پڑھتا ہے اپنی زبان سے تو وہ یہ عہد کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو جب مان لیا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اب مجھے اسی معبود کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ عہد وہی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا، اور جسے عہد الست کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا سب لوگوں سے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے یہی کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ تو یہ وہ عہد ہے کہ جو ہم آج بھول چکے ہیں کہ ہم نے عالم ارواح میں اپنے رب کے ساتھ کوئی عہد کیا تھا، کیونکہ انسان کو جو عہد یاد ہوتا ہے تو اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ تو یہ پہلی بات ہے ناظرین کرام کہ جب انسان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اس عہد کو پورا کرے، اور کس طریقے سے پورا کرے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور مجھے اطاعت کرنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی اتباع کو اختیار کرنا ہے۔
یہ پہلا عہد ہے۔ جبکہ دوسرا عہد کیا ہے؟ انسان کا دوسرا عہد انسان کا اس کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کوئی عہد کر لے، کوئی وعدہ کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے، تو پھر اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیے گئے عہد کو بھی پورا کرے۔ جیسے کہ انسان کوئی نظر مان لے کہ میں یہ کام کروں گی، میں اتنے روزے رکھوں گی، یا میں 100 نفل ادا کروں گی، تو پھر اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اب اس نے جو اپنے آپ سے عہد کیا ہے وہ اس عہد کو پورا کرے، الا یہ کہ وہ عہد کسی گناہ کے زمرے میں نہ جاتا ہو، تو اس کو اپنے آپ سے کیے گئے عہد کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو پھر ہم یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے ہم نے کبھی اپنے آپ سے زندگی میں کہیں کوئی عہد کیا ہو اور آج ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں، تو یاد کریں اور اپنے اس عہد کو پورا کریں۔ جبکہ عہد کی تیسری قسم کیا ہے ناظرین کرام، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ عہد کرنا، یا انسانوں کا دوسرے انسانوں کے ساتھ عہد کرنا، یا پھر کسی آرگنائزیشن کا کسی دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ عہد کرنا، یا پھر کاروباری اور تجارتی معاملات میں عہد کرنا یا کانٹریکٹ سائن کرنا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو کانٹریکٹ ہم سائن کرتے ہیں، یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر رہے ہیں کہ اس میں جو جو شرائط ہیں اس کو پورا کرنا آپ پر بھی لازم ہے، اور ان شرائط کو پورا کرنا مجھ پر بھی لازم ہے۔ تو اپنی ڈیلی لائف کی روٹین میں جتنے بھی ہونے والے کانٹریکٹس ہوتے ہیں ناظرین کرام، ان تمام کانٹریکٹس کو پورا کرنا بھی ہم پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ اور ناظرین کرام، یہی دین ہے، عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے۔ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے یا روزے رکھ لیے جائے، 1 مہینے کے روزے رکھ لیں یا 5 وقت کی نماز پڑھ لیں یا حج پہ چلے جائیں یا عمرے کر لیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو معاملات کا نام ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین معاملہ، یعنی دین تو معاملے کے سیدھے ہونے کا نام ہے۔ تو معاملات میں سدھار اور اپنے عہد کو پورا کرنا ہی اصل دین ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پابندی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں موجود تھے تو 2 صحابہ کرام مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، کیونکہ انہیں بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو جوائن کرنا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ اہل مکہ نے انہیں مکہ میں ہی روک لیا اور ان سے یہ کہا کہ تم مدینہ جا کر ہمارے خلاف لڑو گے تو ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تو ان صحابہ کرام نے اہل مکہ سے یہی کہا کہ نہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ تو پھر اہل مکہ نے کہا تو پھر تم ہمارے ساتھ عہد کرو کہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس جنگ میں تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، اور پھر وہ بدر کے میدان میں چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہی کم تھی، تو ان صحابہ کرام نے کیا کیا کہ وہ بھی صفوں میں جا کے شامل ہو گئے اور اپنے عہد کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو ان صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جنگ میں ان کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جب کہ تم عہد کر چکے ہو تو اب تم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، یعنی اپنے عہد کو پورا کرو۔ اب یہاں یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے کہ جنگ میں افراد کی تعداد کتنی کم ہے، یعنی 2 ایسے جنگجو صحابہ کہ جن کی اس وقت بدر کے میدان میں، جو کہ پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی، ان کی اشد ضرورت ہے لیکن اور فائدہ بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف عہد کو پورا کرنے کی وجہ سے ان صحابہ کرام کو جنگ میں شرکت کرنے سے منع کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہی دین ہے، یہی ہمارا دین ہے کہ ہمیں عہد کو پورا کرنا ہے ہر حال میں، پھر چاہے وہ عہد
کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ. تو جتنے بھی کانٹیکٹ آپ زندگی میں کریں، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کریں، آپ کو انہیں پورا کرنا ہے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی پر تو اللہ تعالیٰ نے یہود پر بھی لعنت فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہود کے بار بار عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، اور ایسا سخت کر دیا ہے کہ اب وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں، اور نہ ہی اب وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہ سوچ لیں آپ کہ اللہ کی لعنت ہے ہر اس شخص پر جو اپنے عہد کو بار بار توڑتا ہے، اور پھر یہی انسان کی عادت بھی بن جاتی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو انسان اپنے عہد کا پابند نہیں تو اس کا کوئی دین نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہدوں کی پابندی کرنے والا بنا دے. وہ تمام عہد بھی جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، دنیاوی زندگی میں کرتے ہیں، کاروباری معاملات میں کرتے ہیں، تجارتی معاملات میں کرتے ہیں، ڈیلی لائف میں کرتے ہیں، اور وہ عہد بھی جو ہم نے عالم ارواح میں اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے، اور جس عہد کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس عہد کو بار بار دہرائیں اور ہم یاد کریں کہ وہی ہمارا معبود ہے اور ہمیں اسی کی اطاعت کرنی ہے. اور محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک عہد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں ان کی اتباع اختیار کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.